إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يزع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن. رواه البخاري ومسلم. اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھلایا، ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا، اس دنیا میں رہنے کا، اس دنیا میں کیسے ہمیں دن گزارنے ہیں، کس طرح ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، جمعیت اہل حدیث پیج پر پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا. جن احباب نے مدعو کیا اور مجھے کچھ باتیں پیش کرنے پر مکلف کیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پیج کو مینجمنٹ کرنے والے، اس پیج پر آنے والے تمام علماء کرام اور اس پیج پر خطاب سننے والے یا پھر اس کی تمام ایکٹیویٹیز پر اپنے اپنے صلاحیت کے اعتبار سے باتوں کو رکھنے والے تمام حضرات اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی بسر عطا فرمائے اور ان کا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین. محترم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی وہ ذات ہے خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور موت کو بھی پیدا کیا اور ساتھ ساتھ میں زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت کو اور زندگی کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے خود واضح کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین آزمائے، دیکھے، اللہ رب العالمین آزما کر دیکھ لے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا۔ آپ اس آیت کے اندر دیکھیے، پہلے اللہ رب العالمین نے پہلے انسان زندہ ہوتا پھر مرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے زندگی سے پہلے موت کو بیان کر دیا کہ اللہ خلق الموت، کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے زندگی کا تذکرہ آیا پھر موت کا، اس لیے کہ انسان جب زندہ ہوگا، جب پیدا ہوگا تب موت آئے گی، بغیر پیدائش کے موت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے موت کو پہلے بیان کر کے انسان کو اس بات پر آمادہ کیا، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے پیغام دینا چاہا کہ اے انسان سن لے، اے آدم کی اولاد سن لے، اے تو اس بات پر مت اترا کہ تیرے پاس زندگی یہ ملی ہے، یہ زندگی تیری چند سالہ ہے، ہمیشہ کی رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں زندگی کے بعد تجھے مرنا بھی ہے اور موت بھی تجھے آنی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو ایک بہترین انداز میں بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں مرنا بھی ہے، صرف دنیا میں عیاشی اور عیش عشرت سے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایک بات بتلائی کہ تم اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں زندگی میں جو ملی ہے، اس دنیا میں زندگی کو معمولی مت سمجھو، اس دنیا میں زندگی کے اندر جو تمہیں وقت ملا ہے، اس وقت کے اندر اللہ کی عبادت کر لو، اللہ رب العالمین کے پسندہ محبوب ترین عمل کرو۔ صرف ایسے ہی نہیں، ایکم احسن عملا، بہتر عمل کون کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین بہتر عمل دیکھنا چاہتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا۔ تو آج آپ کے سامنے بطور تمہید چند باتیں میں نے پیش کی۔ آج جس عنوان پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے اور بات کرنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اس دنیا کے اندر انسانیت کے نام سے جینے والے چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35، اس میں اللہ رب العالمین نے بہتر انداز میں نقشہ کھینچا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ زندگی نہیں دی۔ قبلِكَ الْخُلْدَ، خلد یعنی ہمیشہ، ہمیشگی والی زندگی نہیں دی، یعنی ہمیشہ کوئی نہیں رہا اس دنیا کے اندر۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو موت آنی ہے تو وہ لوگ ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ اللہ رب العالمین سوالیہ طور پر ایک بات یہاں پوچھ رہا ہے اور انسان کے ذہن کے اندر ایک پوائنٹ ڈال رہا ہے، انسان کے ذہن کی بتی جلا رہا ہے، انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، انسان جو سو چکا ہے، خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسے اللہ رب العالمین بیدار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو موت آنی ہے تو یہ ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو موت آنی ہے تو اس کے بعد پہلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امتی کیسے ہمیشہ رہیں گے؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، سن لو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرے کہ ہمیں نہیں مرنا ہے تو انسان ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان صرف خواب و خیالی میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر کل نفس ذائقۃ الموت کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چوتھے بارے میں اور یہ سورہ انبیاء کے اندر
اور اس کے علاوہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کس بارے میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت. آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. جب ملک الموت کو انسان کی روح قبض کرنے والے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. جب ان کے پاس ملک الموت پہنچے سکہو تو انہوں نے اسے چماٹ مار دی. فرجع الی ربہ فقال وہ فرشتہ لوٹا اپنے رب کی طرف اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت کہ تو نے ہمیں بھیج دیا کہ ایسے انسان کے پاس ایک ایسے آدمی کے پاس تو نے ہمیں بھیج دیا جو لا یرید الموت وہ موت نہیں چاہتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. قال تو اللہ نے کہا ارجع جاؤ الیہ اس کی طرف اس کی طرف واپس چلے جاؤ. فقل اور وہاں جا کر اس سے کہو لہو یضع یدہ علی مطل ثورہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو بچڑے کے پیٹھ کے اوپر رکھے. پھر اللہ کے آگے فرمایا فَلَهُ بِمَا غَطَّ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ کہ اس کے ہاتھ کے نیچے اس بچڑے کے اس بیل کے پیٹھ کے اوپر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے ہر بال کے عوض اسے سال مل جائیں گے. اگر 300 600 1000 بال آ جائے تو 1000 سال اسے زندگی ہم دے دیں گے. قال ای ربی ثم ماذا تو حضرت موسیٰ نے کہا اے میرا رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یعنی میرے ہاتھ کے نیچے آئے ہوئے بال ان بال کے گنتی کے مطابق اتنے سال مجھے مل جائیں گے ان سال کے گزرنے کے بعد کیا ہوگا. قال ثم الموت اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کے بعد بھی موت ہی موت آنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فلان تب ابھی لے لو. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا بخاری مسلم کی روایت اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ہر انسان آیا ہے انسانیت کے نام سے جینے والے ہر انسان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اس نبی کو موت آئے گی تو عام انسان کو موت کیسے نہیں آئے گی. اس سے پہلے آیت میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ آیا اور اگلے تمام لوگ کی موت کا تذکرہ آیا اور اس حدیث کے حضرت موسیٰ کی موت کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے. آئیے ایک دو شعر آپ کے سامنے عربی کے اندر عربی شاعر کیا کہتا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله. الموت قدح موت ایک ایسا پیالہ ہے قدح ایک ایسا پیالہ ہے كل نفس شاربه ہر نفس کو ہر انسان کو ہر ذی روح کو جتنے بھی انسان ہیں نفس والے ہیں ہر ایک کو اسے پینا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو موت جس کو نہیں آتی ہو. آگے فرمایا والقبر باب كل نفس داخله اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قبر میں داخل نہیں ہوگا. شاعر نے بہت بہتر انداز میں یہاں پر نقشہ کھینچا ہے. ایک اور شعر لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتا یعنی دنیا میں اگر کوئی باقی رہ سکتا اس دنیا کے اندر اگر کوئی باقی رہ سکتا تو افضل المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے. یہ دونوں شعر کے اندر پہلے شعر میں بتلایا کسی انسان کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے اور دوسرے شعر کے اندر واضح کیا گیا کہ اگر کسی کو چھٹکارا ملتا یعنی اس دنیا میں اگر کسی انسان کو جینے کا حق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. لیکن شاعر نے کیا کہہ دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکتا ہے. آپ غور کیجئے
ایک حدیث ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، 2 شعر پیش کیے، اس سے معلوم ہوا کیا؟ معلوم ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اور بعض آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز تاخیر نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین تاخیر نہیں کرتا۔ نفسن اذا جاء اجلها، کسی نفس کو، کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جس کو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 11، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسان اس دنیا میں جینے کی بات کرتا ہے، اس کا وقت آ جانے کے بعد 1 سیکنڈ میں اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، وہ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جینا چاہتا ہے۔ آپ پچھلے اقوام کا مطالعہ کیجئے، آپ پچھلے اقوام، قوم سمود، قوم عاد، ان اقوام کا جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محلات اس دنیا کے اندر، اور جہاں زمین پائی وہاں مکان بنا لیا، جہاں زمین پائی وہاں اپنے ٹھکانہ بنا لیا، اتنے محلات بنائے، اتنے گھر بنائے، اتنی جگہ بنائی کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کا عہد کر لیا ہو۔ ویسا تصور کیا جائے گا؟ آپ مطالعہ کیجئے، سورہ ہجر پڑھیے، آپ دیگر قرآن مجید کے جہاں جہاں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کو صرف اللہ رب العالمین نے ہمارے کان کے اندر صرف سرور کے لیے رکھا ہے، ہمارے ذہنی، ہمارے دلی، ہمارے قلبی سکون کے لیے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ان واقعات کو بیان کس لیے کیا ہے؟ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب پچھلے اقوام نے اتنی تیاریاں کی تب بھی انہیں اس دنیا کے اندر رہنے کا، ہمیشہ رہنے کی کوئی پروانگی نہیں ملی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، بلکہ جب ان کا وقت آیا ان کی روح قبض کر لی گئی، تو ہم کو کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ نے کہا انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی نہیں معلوم انسان کس جگہ مرنے والا ہے۔ انسان نہیں جانتا۔ انسان یہاں سے صحیح سالم گھر سے نکلا ہے، باہر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، وہ بھی سڑک پہ مر جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، انسان گھر سے صحیح سالم نکلتا ہے، بیچ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچ راستے میں گر گیا، بیچ راستے میں کچھ ہو گیا، انسان وہی ختم ہو گیا۔ ابھی گھر سے باہر نکلا ہی تھا، چند قدم چلا تھا، اس کی موت وہی لکھی ہوئی تھی، وہ انسان ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آنے والی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین زیادہ جانکار ہے اور خبیر باریک بھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے کیا بہتر انداز میں یہ نقشہ کھینچا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے مکان ہیں، محلات ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے قلعے ہیں، ہمارے پاس ایسی اونچی اونچی جگہ ہیں جہاں جا کر ہم موت سے چھٹکارا پائیں گے، رب کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا وہم و گمان ہے، تم یہ صرف تصور کرتے ہو۔ کیا نوح کے بیٹے کو نہیں دیکھا؟ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، اس کے بیٹے سے نوح نے کہا اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لیا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں پلا ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، میں پلا محلات پہ چڑھ جاؤں گا، میں
फला जगह पे चढ़ जाऊंगा, मैं इस बुलंदी पे, इतनी बुलंदी पे चला जाऊंगा कि मुझे मौत वहां नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन होता क्या है, होता क्या है? हजरत नूह का बेटा उस अजाब के लपेट में आ गया और उस पानी ने उस टिरे पर जा करके उसे पकड़ लिया। और जब कौमे समूद, कौमे आद, उस कौम पर अल्लाह का अजाब आया था, तो उस कौम के लोगों ने क्या किया था? अपने महल्लात में छुप गए, अपने घर के अंदर दीवार को पकड़ करके अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन मौत ने उन्हें कहां छोड़ा? इसलिए अल्लाह ने कहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जब इंसान की मौत लिखी होती है, इंसान की मौत का वक्त आ जाता है, इंसान कहीं भी छुपने की कोशिश करे, इंसान छुप नहीं सकता, उसको मौत आकर रहेगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, वो कहीं किले में घुस जाए, वो कहीं चटियल मैदान में चला जाए, वो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां पर इंसान को इंसान नहीं देख सकता है, लेकिन रब की नजर से वो नहीं छुप सकता, मलिकुल मौत के हथकंडे से नहीं छुप सकता, मलिकुल मौत के हाथ से वो बचकर नहीं निकल सकता। तो इंसान को करना क्या चाहिए? इंसान को अपने मौत पर यकीन होना चाहिए कि इंसान को हर हाल में मरना है। इंसान जब अपनी मौत के ताल्लुक से सोचेगा तो कभी भी इंसान इस ख्वाब और ख्याल में नहीं रहेगा कि हमें तो अभी बहुत साल रहना है, अभी हमारी मौत कहां आने वाली है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, यकीनन बेशक जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, यानी वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम सब उस ज़ात की लौटाए जाओगे जो हर चीज, हर छुपी हुई चीज को भी जानता है और जो जाहिर चीज को भी जानता है। यानी जो तुमने छुपा कर काम किए या तुमने जाहिरी तौर पर जो काम किए, वो सारे तुम्हारे अमाल को जानता है और हर चीज दुनिया के अंदर कोई भी चीज उसकी नजर से पोशीदा नहीं है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो सिर्फ जानता नहीं है बल्कि तुम जो कुछ करते हो उसको वो तुम्हारे सामने पेश भी कर देगा। इस आयत से हमें क्या मालूम हुआ कि हम मौत से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत हमें आनी है, हर हाल में आनी है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह, इन्होंने मौत के ताल्लुक से 3 कैटेगरी बयान की है कि मौत को लेकर के 3 किस्म के लोग उन्होंने बनाए हैं। ये पहले किस्म जो मौत को नापसंद करते हैं और वो दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं और वो मौत से इतना गाफिल रहते हैं, इतना गाफिल रहते हैं कि अभी कभी उसे मौत याद भी आ जाए तो उस मौत से नफरत करते हैं। ये पहले किस्म के लोग, यानी मौत किसी और सोचते हैं किसी हाल में ना आए। दूसरे किस्म के लोग वो इंसान है कि जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता है और मौत को याद करके उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला के खौफ की वजह से वो कसरत से तौबा करता रहता है। ऐसा शख्स मौत से मोहब्बत करने वाला होता है और अगर उसके दिल में कभी मौत को नापसंद करने का ख्याल आता भी है तो वो महज इसलिए होता है कि वो अपने आप को गुनाह का तसव्वुर, गुनहगार तसव्वुर करता है और वो ये सोचता है कि मुझे और मोहलत मिल जाए ताकि मैं तौबा कर लूं और मजीद नेक अमल करूं, तो इसलिए वो कुछ देर रहने की तमन्ना करता है। तीसरी कैटेगरी के लोग
امام ابن قدامہ کہتے ہیں اور تیسرا انسان وہ ہے جو کہ موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہوتا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کرنے کا کی متمنی ہوتا ہے, تمنا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے جلدی ملنا ہے, تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر میں پہنچ جائے. یہ 3 کیٹیگری بیان کی ہے. پہلی کیٹیگری جو موت کو انتہائی جانا پسند کرتے, کبھی موت ہی نہ آئے. دوسرے کسی مقصد کے تحت کہ ہم اور مزید عمل کریں اور اللہ سے توبہ طلبہ کر لے, اس لیے موت کو تاخیر سے چاہتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ دنیا میں اندر زیادہ رہنا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری جلدی موت آ جائے. یہ موت کی تمنا کرنا منع ہے. کون سی تمنا؟ کہ میں مر جاؤں, میں ہلاک ہو جاؤں, مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی, وہ بری ہے. بلکہ اگر میرے لیے دنیا میں جینا بہتر ہے یا اللہ مجھے دنیا میں جلا جائے گا, میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے, یہ والی تمنا. یعنی اس دنیا کو سب کچھ نہیں تصور کرتے, بلکہ سب تصور آخرت کو کرتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری کے اندر ان تینوں میں سب سے بہتر شخص تیسرا ہے, جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کی تمنا نہیں کرتا ہے. اور دوسری کیٹیگری والا انسان وہ اس سے تھوڑا کم ہے. اور سب سے آخری والا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے, وہ سب سے برا انسان ہے, امام قدامہ کہتے ہیں. اور وہ مکمل طور پر غافل انسان ہے. تو یہ 3 کیٹیگری کس لیے بنائی گئی؟ اور یہ آج بھی امام قدامہ نے اس وقت بنایا تو ایسا نہیں کہ اس وقت خاص ہے, بلکہ آج بھی یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ آج بھی موجود ہے. آج آپ غور کیجئے ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں, کافر کو چھوڑو, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو موت سے غافل ہیں. ابھی رات کو 10:35 ہو رہے ہیں, 12-1-2 بجے سوئیں گے اور فجر کی نماز کے لیے کتنے بیدار ہوں گے. اگر یہ فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں, تصور کر لیجئے کہ اسے وہ موت سے غافل نہیں ہے. اگر فجر سے کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا ہے تو تصور کیجئے وہ موت سے غافل ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز سے غافل ہے, فجر نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی موت سے غافل ہے. اور موت سے غفلت کیا وجہ ہے؟ موت سے غفلت کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ انسان کی جہالت. انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے. نہیں, دنیا سب کچھ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اللہ نے کہا آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. انسان اسی چیز سے غافل ہے, انسان اسی چیز سے جاہل ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے, وہ آخرت کی جگہ ہے. اگر انسان وہاں کے تعلق سے سوچ لے تو دنیا کے سارے غفلتوں کو چھوڑ کر کے انسان ایک زندہ دل انسان بن جائے. دوسری چیز جہالت کے علاوہ دنیا سے محبت. دنیا کی محبت انسان کے دل میں اتنی رس بس گئی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں سوچ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کن, تو ہو جا, فی الدنیا, دنیا کے اندر, یعنی اس دنیا کی زندگی کے اندر, کأنک غریب, گویا کہ تو ایک اجنبی انسان ہے. غریب اجنبی کے معنی میں, مثلا انسان کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. مثلا ابھی میں اپنے گھر سامرود گجرات میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی یو پی سے انسان میرے پاس آتا ہے جو ایسا انسان جسے میں نہیں جانتا ہوں یا وہ مجھے نہیں جانتا, آگے مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اجنبی ہے میرے لیے, غریب ہے میرے لیے کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں. تو وہ انسان جب میرے پاس آئے گا تو میرے پاس اتنا کھل کے بات نہیں کرے گا اور میں بھی اس کے سامنے اتنا کھل کے بات نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے, اجنبی انسان ہے, میں اس کے لیے اجنبی, وہ میرے لیے اجنبی. تو ویسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو. جب اجنبی سے انسان رہے گا تو انسان وہاں اپنا ڈیرا نہیں ڈالے گا. انسان جب اجنبی بن کر آئے گا تو انسان چند ہی دنوں کے اندر وہاں سے چلا جائے گا. اس دنیا کی زندگی اجنبی بن کر ہو.
او عابر السبیل، مسافر بن کے رہو۔ انسان سفر پہ جاتا ہے تو ہمیشہ سفر نہیں کرتا ہے، 4 دن 5 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، انسان کی ایک مدت متعین ہوتی ہے، اسی مدت تک انسان سفر پہ رہتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر تم کیسے رہو کہ مسافر بن کے رہو، کہ آج آئے ہو کل تمہیں واپس جانا ہے، کب جانا ہو جائے مسافر کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان کا اس دنیا کی زندگی کے اندر معاملہ ہے کہ کب انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہو جائے انسان کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہتر الفاظ کے اندر، بہت بہتر انداز کے اندر فرمایا کن فی الدنیا کأن غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر اجنبی بن کر رہو اور اس دنیا کے مسافر بن کے رہو، مسافر والی زندگی گزارو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت آپ کے سامنے بیان فرمائی میں نے، کن فی الدنیا کأن غریب او عابر سبیل، اور اسی کے اندر ایک اور الفاظ وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، یعنی تم اس دنیا سے ختم ہو چکے ہو، جا چکے ہو، ایسا تصور کرو۔ جب تم اپنے آپ کو اس دنیا میں قبر والوں میں تصور کرو گے تو تم کبھی موت سے غافل نہیں رہو گے۔ سیاح کے اندر البانی اس کا نقل کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اور ایک روایت اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی پورے دن کا شیڈول بن گیا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، یعنی جب تمہارے پاس ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، تو تم اتنا عمل کر لو کہ بیماری میں تم جب اگر کوتاہی تم سے ہو جائے، تم بیہوش ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تم بیمار ہو گئے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ چیز تمہیں تندرستی والے اعمال تمہیں کمزوری کے اندر بھی ساتھ دے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اتنے اعمال کر لو کہ جو تمہارے لیے موت جب آ جائے تب بھی تمہیں نفع پہنچائے۔ بہت بہتر الفاظ۔ آج انسان کتنا غافل ہے موت سے، اتنا غافل کہ اسے موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں سے ایک وہ حیات قبل موتک، کہ اپنی موت کو زندگی سے پہلے غنیمت جان لو۔ انسان کو نہیں معلوم کب اس کی موت آ جائے، انسان کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انسان اس دنیا سے کب چلا جائے، انسان کو نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی غنیمت جان لو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا یا اللہ مجھے دنیا واپس بھیج دے، یا اللہ دنیا واپس بھیج دے، میں دنیا میں جا کر کے اعمال کر کے آؤں گا، کبھی اعمال نہیں چھوڑوں گا، کبھی دنیا کی زندگی کے اندر جا کر کے کبھی میں نماز ترک نہیں کروں گا، کبھی عبادات ترک نہیں کروں گا۔ اللہ کہے کلا، اب ہرگز نہیں، اب کوئی مہلت نہیں، مہلت مل چکی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ مہلت ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس دنیا کے اندر اس چیزوں کو ہم زیادہ موت کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بہت ہی بہترین الفاظ، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز اس کو یاد کرو، وہ کیا ہے؟ الموت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیاوی محبت کو ہم سے دور کر دے، موت ایک ایسی چیز ہے
جسے یاد کرنے سے انسان اس دنیا کی محبت کو ترک کر دیتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان اس دنیا کے اندر ساری لذتوں کو، ساری عیاشیوں کو، اس دنیا کی ساری خوشیوں کو، اس دنیا کی ساری چیزوں کو انسان ترک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان موت کو یاد کرے۔ ابھی آج ان دنوں کی حدیث میں پوری کر کے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي زَيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس دنیا کی تنگ زندگی، اس دنیا میں کتنی بھی تنگ زندگی اسے مل جائے، اس دنیا میں کتنی پریشانی والی زندگی آ جائے، اس دنیا میں انسان کتنا پریشان ہو جائے، اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس دنیا کی پریشانی، اس دنیا کی تنگی، اس دنیا کی تکلیفیں خوشیوں بدل جائے گی۔ وَسَعَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کے اوپر اس کے کشادہ کر دے گا۔ وہ ساری چیزیں دنیا میں جو اس کے لیے تنگ ہے وہ ساری چیزیں کشادہ ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنا جا رہا تھا، اس دنیا کے اندر ابھی حال میں بیماری چل رہی، کورونا بیماری، اللہ تعالیٰ تمام لوگ اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ آنے والے دن اور برے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر آئے دن کیس بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان نہیں جانتا کس کو جب کرونا آ جائے اور کرونا کے بعد کون کب مر جائے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر، کھوپڑی کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ بات گھس گئی کہ مجھے پتہ نہیں کب کورونا لگ جائے اور میں کب مر جاؤں، دیکھیے انسان نے کتنی عیاشی چھوڑ دی۔ انسان اس دنیا کے اندر اس موت کی وجہ سے انسان نے اس دنیا کے اندر کتنے عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دی۔ کتنے ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار کہیں ایسے جگہ نہ جائے جہاں بہت پیسے خرچ ہوتے ہو یا عیاشی ہوتی ہو، اس کے بغیر انسان کا دل نہیں چل رکھتا تھا۔ لیکن ابھی انسان کو موت کا اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے موت کا کہ انسان نے ساری عیاشی چھوڑ دی، سارے عیاشی چھوڑ کے رکھ دی، کیونکہ انسان کے سامنے ایک ہی چیز ہے ابھی کہ ہمیں مرنا ہے، ہماری موت آنی ہے، ہمیں ختم ہو جانا ہے، ابھی کورونا ہو گیا مر جائیں گے۔ تو جب موت انسان موت کو یاد کرے گا تو انسان اس دنیا کے اندر عیاشی چھوڑ دے گا، اس دنیا کی محبت چھوڑ دے گا، اور اس دنیا کی محبت نے ہمیں ہلاک کر رکھا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا شیر ٹوٹ پڑتا ہے یا کوئی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا حوصل ہم کم ہوں گے؟ نحن قلیلون بل انتم کثیرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ تو زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کیوں ہلاک ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت کو ناپسند کرنا۔ جب انسان میں آ جاتا ہے، دنیا کی محبت انسان میں آ جاتی ہے تو انسان پر وہ لوگ بھی حاوی ہو جاتے ہیں جو انسان کے سامنے، جو ہمارے سامنے کمزور ہے۔ آج دیکھیے عالمی پیمانے پر دیکھیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھیے، کیسے مسلمان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ آج ہم نے دنیا میں محبت کو اپنا لیا ہے، دنیا سے محبت کر لی ہے اور موت کو ہم نے ناپسند کر لیا ہے۔ اگر آج بھی ہم موت کو پسند کرنے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم، ہم کبھی بھی بری چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر آنے ہی نہیں دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حدیث کے راوی بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنان حب المال وطول العمر، کہ بنی آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یعنی اس کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے یا کسی معاملے میں وہ بڑھتا جاتا ہے اس کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، انسان کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. کیا ہے وہ دو چیز؟ فی حب الدنیا، اس کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، وطول العمر، اور دوسری چیز اس کی عمر کی لمبائی سے بڑھ جاتی ہے. طول عمر یہی ہے کہ انسان موت کو ناپسند کرنے لگتا ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت دن تک دنیا میں زندہ رہوں، مجھے موت ہی نہ آئے، مجھے مرنا نہ پڑے. یہ دو چیزیں. اور ایک حدیث، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. عالم عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک برا انسان وہ بھی جوان دل والا ہو جاتا ہے. وہ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، وطول العمل، اور کثیر خواہشات، محلات، بڑے بڑے گھر ہو ہمارے پاس، بہت زیادہ جائیداد ہو، ہمارا بہت نام ہو، ہم یہ ہو وہ ہو، ہمارے پاس اتنے فیکٹریاں ہو، اتنی دکانیں ہو، ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ دنیا ہماری تعریفیں کرے، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہو، ہمارے پاس فلائٹ ہو، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہو، ہمارے پاس زمین پہ چلنے مرسڈیز ہو، بڑی بڑی ایک سے ایک کروڑ اربوں خربوں گاڑیاں ہو. طول العمل، انسان کی لمبے لمبے خواہشات، یہ انسان کو اس دنیا کے اندر زیادہ رہنے پر ابھارتی ہے، اور انسان جتنا زیادہ اس میں بڑھے گا اتنا انسان موت سے غافل ہوتا جائے گا. وہ موت جو اس کو ہر حال میں آنی ہے، اس موت سے انسان اتنا ہی غافل ہوتا جائے گا. آئیے ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کر دوں. عقل مند کی ایک علامت دیکھیے کیا بہتر انداز میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنهم اخلاقا، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. پھر آگے پوچھا ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ افضل اخلاق والا عقل مند کون ہے؟ غور کرو ایمان والو. پوچھا وہ بھی کس میں؟ مومنوں میں. مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. عقل مند مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ دنیا کے اندر عقل مند کس کو، میں پہلے وضاحت کروں، دنیا میں عقل مند کس کو مانا جاتا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑے بڑے مشورے ہو، بڑے بڑے اس کے بعد بنگلے ہو، محلات ہو، خوب پیسے ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، بڑا وزیر اعظم ہو، بڑی وزیر اعلیٰ ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، راشٹرپتی ہو، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو عقل مند مانا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند سب سے عقل مند کون ہے؟ دیکھیے اکثرهم للموت ذکرا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو. اللہ اکبر. سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا سب سے بڑا عقل مند مومنوں میں. واحسنهم لما بعده استعدادا، اور موت کے بعد آنے والے ایام، موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان مراحل کی تیاری کرتا رہے. اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں. فیصلہ ہو گیا عقل مند کون ہے. عقل مندی یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے. اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو سوچتے یہ ارے بیوقوف انسان. اگر انسان
دین سے قریب ہو جائے, دنیا داری چھوڑ دے, یہ بیوقوف آدمی ہے. ابھی اس کا مرحلہ کمانے کا مرحلہ ہے. انسان کمائے, دنیا کو کمائے, لیکن ضرورت کے وقت ضرورت کے بقدر کمائے. صرف دنیا داری نہ ہو, دنیا کمانا ضروری ہے. انسان دنیا کمائے لیکن انسان اپنے ضرورت کے بقدر کمائے, جتنی ضرورت ہے اتنا کمائے. دنیا کمائی, سب کچھ کمایا, سب کچھ مال, سب کچھ ہے, موت آ گئی خلاص. کب موت آ جائے کچھ نہیں معلوم. وما تدری نفس بأي ارض تموت, نہیں جانتا انسان کس زمین میں مر جائے. اینما تدرکو موت, انسان کو ہر حال میں موت پکڑے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو عقل مندی کس چیز میں ہے؟ عقل مندی اس چیز میں ہے کہ انسان موت کو یاد کرے. اور موت کو یاد کرنا کیسے؟ انسان عبادت کرتا ہے, انسان نیک اعمال میں لگا رہتا ہے, انسان دنیا داری کو چھوڑ کر کے وہ کام کرتا ہے جو اس کو موت سے, جس میں موت کی تیاری ہے. تو انسان گویا سمجھ لیجئے کہ وہ موت کے سے غافل نہیں ہے, وہ موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے. لیکن اگر انسان اس دنیا داری کے اندر پیچھے پڑ کر کے اگر انسان صرف ہائی دنیا کرتا رہے تو یاد رکھ لیجئے وہ انسان اپنے اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہے. محترم سامعین, اتنے ساری باتوں میں آپ کو کیا معلوم ہوا کہ موت انسان کو ہر حال میں آنی ہے. اس موت سے انسان غافل کیوں رہتا ہے؟ انسان اس دنیا میں اس موت سے غافل اس لیے رہتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے, انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ابھی تو انسان پر بہت لمبی مدت ہے, ابھی تو 10 سال کی عمر ہے, ابھی تو 60 سال کی عمر تک جینا ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو جوانی کے بعد پتہ نہیں کون سی عمر تک پہنچنا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سارے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ماں کے رحم سے نکلنے سے پہلے اپنے رب کو پیارے ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو 2-3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں فوت پاتے ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو 12-15 سال میں انتقال کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دیکھا جائے کتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ابھی ہمیں بہت سال رہنا ہے. کتنے ایسے 20-30 سال کی عمر انتقال کر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں. ابھی کل ہی ایک جناب انتقال کیے, بڑے الحمدللہ دعوت کام میں بہت آگے رہتے تھے, نڈیاد کی جمعیت سے تعلق تھا اور IR اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن IRCE چلاتے تھے. اس کے صدر تھے عمران بھائی. ابھی عمر کیا تھی؟ ہوگی 45 سال عمر ہوگی, بہت 50 سے اندر ہی ہوگی. اس پر ہمارے گجرات کے ناظر عبدالوہاب صاحب نے اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ کہا ابھی عمر بہت کم تھی. واقعی عمر کم تھی. بتلانا چاہتا ہوں کہ عمر انسان کی اللہ نے متعین کر رکھی ہے, اس عمر میں مرنا ہے. تو کم عمر کا اور زیادہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے کم عمر تھا. اگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو بتلانا ہے کہ کم عمر میں بھی وفات آ سکتی ہے, موت آ سکتی ہے, تب ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان یہ افسوس کرے کم عمر تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ اگر یہ جملے کا استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ موت چھوٹی عمر میں نہیں آتی ہے, موت کم عمر میں نہیں آتی ہے, بلکہ موت اور بڑی عمر میں آنا چاہیے تھی. انسان کی موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ایسے جملے نہ کیے جائے کہ جس سے جاہلوں کے اندر خلل پیدا ہو جائے. ایسے جملے استعمال نہ کیے جائے کہ جس سے انسان موت سے غافل ہو جائے. ایسے جملے استعمال نہ کیے جائے کہ جس سے انسان 60-70 سال کی عمر تک جینے کی تمنا کرتا رہ جائے. تو انسان کی موت کی کوئی عمر نہیں ہے, کبھی موت آ سکتی ہے. اب دیکھیے ابھی کتنے علماء کرام پے در پے سوشل میڈیا پر ان کی موت کی خبریں شیئر ہو رہی ہیں. کیا معلوم ہوتا ہے
کہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ شداد جس نے اس دنیا کے اندر جنت بنوائی، کیا اس نے بھی جنت کا دیدار کر پایا؟ بس 5 منٹ کے اندر کی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شداد کون تھا جس نے اس دنیا میں جنت بنوائی، جنت کے ادار کے لیے پہنچا، ابھی قدم رکھا ہے تاکہ مر گیا۔ قارون بڑے بڑے خزانے والا، کیا پتا تھا کہ اسے موت بھی آئے گی؟ موت آ گئی۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ قسم کا انسان کہنے والا، کیا ہوا؟ مر گیا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی بات اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا نہیں ہونے والا ہے، آپ کی موت کب آ جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ سارے انبیاء کو جب موت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، تو آسمان پہ اٹھانے لیا ہے، لیکن روز قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے، ان کو ہی موت ہوگی۔ ہر انسان کو اس دنیا میں مرنا ہے، موت آنی ہے، تو خواب غفلت میں نہ رہے، بیدار ہو جائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لینا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ آج دیکھیے پیدر پہ علماء کرام کی وفات، یہ خبریں معاشرے میں گردش کر رہی ہے، علماء اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، علماء کا اس دنیا سے خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، علم آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی وفات، علماء کرام کی وفات اس معاشرے سے علم کا اٹھایا جانا ہے، تو ان علماء کرام سے آپ استفادہ کیجئے، ان علماء کرام کے پاس جا کر علم سیکھیے۔ آپ ان علماء کرام سے آج جو وسائل آپ کے پاس ہے، اس سے پہلے، اس سے قبل کئی زمانے پہلے یہ وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، آج آپ کے سامنے بہت سارے وسائل ہیں۔ ان وسائل کو آپ اپنے اس دنیا کے اندر استعمال کیجئے، اور استعمال کر کے علماء کرام سے آپ جڑے رہیے، ان سے علم حاصل کرتے رہیے، ان سے آپ علم لیتے رہیے، اس لیے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، یہ گمراہی کا دور ہے۔ انسان اگر علماء کرام سے نہیں جڑا، علماء کرام سے علم نہیں لیا، علماء کرام سے اگر انسان نے علم لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، تو انسان کا گمراہ ہونا یہ بہت قریب تر ہے۔ انسان ہر حال میں گمراہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ علماء کرام سے جڑ جائیے، اور علماء کرام کے ساتھ جڑ کر کے صرف جڑے نہ رہیے، بلکہ علماء کرام سے آپ علم لینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم لینا یہ بہت ہی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آپ اس دنیا کے اندر بھی ایک بہتر انسان بن جائیں گے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کر کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الخبر کالمعاینۃ، کسی خبر کا سننا اس کو دیکھنے کے معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان جب خبر سنتا ہے اس کو دیکھنے کی طرح نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ان اللہ عز وجل اخبر موسیٰ بما صنع قومه في العجل فلم يلق الالواح، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں خبر دی کہ اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو انہوں نے اپنی تختیاں نہ پھینکی۔ فلما عاین ما صنعوا القى الالواح فانكسرت، لیکن جب انہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے سے تختیاں پھینک دی، جس سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس حدیث سے میں آپ کے سامنے کیا بتانا چاہتا ہوں کہ انسان مکمل غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ صرف تقریر کر لینے سے، انسان کے پاس موت کے تعلق سے باتیں پیش کر دینے سے، انسان کے پاس خطاب کر دینے سے، دلائل کو رکھ دینے سے
انسان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان معبودان باطلہ کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا کہ تمہارے قوم نے ایسا ایسا کیا ہے، جب تک انہوں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیا یقین نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر یہ آنکھ سے دیکھی ہوئی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان موت کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہر آئے دن ایک نہ ایک موت کی خبر نشر ہو رہی ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی خاندان میں، گھر میں، قبائل میں، رشتہ داروں میں انسان اپنے گھر کے اندر کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کسی کی موت آ رہی ہے۔ اس موت کو دیکھ کر کے انسان کا پتھر دل موم ہو سکتا ہے، پتھر دل نرم ہو سکتا ہے۔ تو یہ موت جو آ رہی ہے میرے دوستو، اس پر غور کرو کہ جب یہ موت آ رہی ہے ہمیں مرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ گزار نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا سے ختم ہونا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم اس دنیا سے جانے کی تیاری میں لگے رہے، اور جانے کی تیاری یہی ہے۔ موت کی تیاری آج پوچھتے موت کی تیاری ہو گئی؟ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان ہر وقت کو آخری تصور کرے، ہر وقت کو آخری تصور کرے، ہر منٹ کو آخری تصور کرے۔ مثلا ابھی وقت ہو رہا ہے آپ کے لیے 11:10 کے قریب ہو گیا ہے، تو 11:10 کو آپ آخری وقت سمجھے۔ ہو سکتا ہے 11:11 آپ کو نہ ملے، ہو سکتا ہے 11:12 آپ کو نہ ملے، اور آخری وقت اس لیے سمجھیے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری وقت ہو، آپ کو پھر فجر کی نماز بھی نہ ملے۔ تو اسی لیے ابھی اللہ رب العالمین سے آپ توبہ اللہ کیجیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ کے سامنے آپ روئیے کہ گڑائیے، توبہ کیجیے، اور جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں، پچھلی خطائیں ہوئی ہیں، سارے اللہ سے معاف کرائیے، اور جتنے آپ سے کوتاہی ہوئی ہے ان ساری کوتاہیوں کا اللہ سے آپ معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ضرور معاف کر دے گا۔ اور آپ کا تیار رہنا ہی، کہ آپ کا عبادت میں لگا رہنا، آپ کا اعمال لگا رہنا، آپ کا نیک کام کو کرتا رہنا، نماز پڑھتے رہنا، آپ کا ذکر و اذکار کرتے رہنا، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین رکھنا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رکوع اور رکوع کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دو آیت کے بعد وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز کن پر بھاری ہے؟ جو خشوع اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اور خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں، ان لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے جو لوگ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی انہیں تمنا ہوتی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کے تعلق سے یقین ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کبھی غافل نہیں ہوتے، یعنی جو موت، جنہیں معلوم ہے کہ اسے موت ہر حال میں آنی ہے، تو اس پر کبھی نماز بھاری نہیں ہوتی، کبھی عبادت بھاری نہیں ہوتی، کبھی اعمال اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر لذات کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ زیادہ توڑتا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر موت کو زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا کی زندگی کے اندر اس کے تعلق سے سوچنے کی زیادہ توفیق فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں ایمان پر قائم فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمیں موت بھی آئے تو آسانی والی موت آئے، ہماری موت بھی ہو تو بہتر اچھی موت ہو، ہماری موت کے لیے اچھے فرشتے، اور ایسے فرشتے جو ہمارے اچھی روح لینے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے اگر ہماری روح کو قبض کریں، اور ہماری جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدا رہے، اور آخری ہمارا جو کلمہ ہو وہ اللہ رب العالمین کا توحید کا کلمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں زیادتی کرے، اور انہیں اس دنیا کے اندر عزت اور شرف عطا کرے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں شرف اور عزت عطا کرے، اور اللہ رب العالمین کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔